یہ 11ویں جماعت کے بایولوجی کے پہلے چیپٹر بایوڈائیورسٹی اور کلاسیفیکیشن پر لا اینڈ جابز اکیڈمی کا ایک تیز اور جامع جائزہ ہے۔ اس میں ہم زندگی کی بے پناہ اقسام اور انہیں منظم کرنے کے اصول سیکھیں گے۔ لیکن ذرا سوچیں، کیا اتنی بڑی دنیا اور اس کے کروڑوں جانداروں کو بے وقت سمجھنا ہمارے لیے واقعی ممکن ہے؟ تو بھائی بایولوجی کے پہلے چیپٹر کے یہ نوٹس دراصل ہماری مدد کرتے ہیں تاکہ ہم زمین پر موجود زندگی کے اس پیچیدہ پھیلاؤ کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ حیاتیاتی تنوع یا بایوڈائیورسٹی آخر ہے کیا۔ سیدھے الفاظ میں کہوں تو زمین پر موجود جانداروں کی بے شمار قسمیں اور ان کی زبردست ویرائٹی کا نام ہی بایوڈائیورسٹی ہے۔ فرض کریں کہ ہماری زمین ایک بہت بڑی سپر مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بایوڈائیورسٹی اس کے شیلفز پر سجی مختلف اور شاندار پروڈکٹس کی ویرائٹی ہے۔ اب دوسری بات، چونکہ اس سپر مارکیٹ میں ویرائٹی اتنی زیادہ اور بکھری ہوئی ہے تو اسے ترتیب دینے کے لیے ہمیں درجہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم جانداروں کو ان کی مشابہت اور فرق کی بنیاد پر منظم طریقے سے گروپس اور ذیلی گروپس میں بانٹتے ہیں تاکہ اس نظام کو ذرا آسانی سے سمجھا جا سکے۔ اور سب سے آخر میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ دونوں تصورات ہماری بایولوجی کی بنیاد آخر کیوں ہیں۔ دیکھیں، انہیں سمجھنے سے نہ صرف ہمیں زندگی کی مختلف شکلوں کا پتہ چلتا ہے، بلکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ان کے ارتقائی رشتوں کو بھی جان پاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مختلف جاندار ارتقائی لحاظ سے ایک دوسرے سے کتنے قریب ہیں؟ بس یہی درجہ بندی ہمیں اس دلچسپ سوال کا جواب دیتی ہے۔ مختصراً یہ کہ حیاتیاتی تنوع ہمیں بتاتا ہے کہ زمین پر کون کون آباد ہے، اور درجہ بندی اس بات کا نقشہ پیش کرتی ہے کہ ارتقائی لحاظ سے یہ سب آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ زمین پر موجود اربوں جانداروں کی اس قدر پیچیدہ دنیا کو سمجھنا کتنا مشکل ہوتا اگر سائنسدان انہیں باقاعدہ گروہوں میں نہ بانٹتے، اور سچ پوچھیں تو یہ درجہ بندی زندگی کے مطالعے کے لیے بالکل بنیادی ضرورت ہے۔ تو اس میں ہمارا پہلا اہم نقطہ یہ ہے کہ آخر یہ نظام آیا کہاں سے؟ 1969 میں ایک امریکی ماہر ماحولیات رابرٹ وٹیکر نے اسے پیش کیا، اور آپ اسے بالکل یوں سمجھ لیں جیسے کسی بہت بڑی اور بکھری ہوئی لائبریری کی تمام کتابوں کو ایک خاص ترتیب سے کیٹلاگ کر دیا گیا ہو تاکہ آپ کو ہر چیز بآسانی مل سکے۔ ہے نا کمال کی بات؟ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف جو اس ماڈل کی کمال سادگی ہے۔ مطلب دنیا کے اربوں مختلف جانداروں کو، چاہے وہ ایک خردبینی جرثومہ ہو یا پھر کوئی دیوا ہیکل ویل مچھلی، وائٹیکر نے سب کو صرف 5 بڑے کنگڈمز میں بانٹ دیا: مونیرا، پروٹسٹا، فنجائے، پلانٹی اور اینیمیلیا۔ واقعی حیرت ہوتی ہے نا کہ اتنی بڑی دنیا اور صرف 5 زمرے۔ آخر میں تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان گروہوں میں خلیاتی ساخت کا بنیادی فرق کیا ہے۔ تو دیکھیے، مونیرا کنگڈم والے جاندار پروکیریوٹس کہلاتے ہیں، یعنی ان کے خلیے میں کوئی واضح نیوکلیس نہیں ہوتا، جبکہ باقی چاروں یوکیریوٹس ہیں جن کی ساخت قدرے پیچیدہ ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ مونیرا کو بالکل الگ کیوں رکھا گیا؟ بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ قدیم ترین خلیے ہیں جن سے باقی تمام پیچیدہ زندگی کا ارتقاء ہوا۔ تو مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وائٹیکر کا یہ نظام محض سائنسی ناموں کی کوئی خشک فہرست نہیں، بلکہ زمین پر زندگی کے وسیع خاندانی شجرے کو سمجھنے کا سب سے واضح اور بہترین نقشہ ہے۔ 1990 میں کارل ووس کے پیش کردہ اس سسٹم نے جانداروں کے ارتقائی تعلق کی ہماری سمجھ کو کیسے بدلا، اور بھئی یہ ہماری ابتدا سمجھنے کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو سب سے پہلی بات، کارل ووس نے پروکیریوٹس یعنی بنا نیوکلیس والے سادہ خلیوں کو 2 بالکل الگ گروپس میں بانٹ دیا۔ یہ ہیں آرکیا اور بیکٹیریا، جس سے زندگی کے 3 بڑے ڈومینز بنے: آرکیا، بیکٹیریا اور یوکیریا۔ ذرا تصور کریں، آپ ایک بہت بڑی لائبریری سیٹ کر رہے ہیں اور اچانک پتہ چلے کہ 2 بالکل ایک جیسی نظر آنے والی کتابیں دراصل الگ الگ زبانوں میں ہیں۔ کتنا عجیب ہے نا؟ خیر، اب اگر یہ الگ ہیں تو ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آرکیا اور بیکٹیریا ایک ہی مشترکہ آباء و اجداد سے آزادانہ طور پر آگے بڑھے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آرکیا کا تعلق بیکٹیریا کے بجائے یوکیریا یعنی ہم انسانوں جیسے پیچیدہ جانداروں سے بہت زیادہ قریبی ہے۔ دراصل ہم یوکیریا آرکیا سے ہی تو نکلے ہیں، تو کیا ہم انسان آرکیا کے ہی ماڈرن کزنز ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ آخر میں جانداروں کے اس پیچیدہ ارتقائی تعلق کو فائلوجینی کہتے ہیں، اور اسے دکھانے والے نقشے کو فائلوجینیٹک ٹری کہا جاتا ہے۔
آپ اسے زمین کے تمام جانداروں کے ایک عظیم خاندانی شجرے کے طور پر سوچیں، جس کی ساری شاخیں ایک ہی قدیم جڑ سے نکلتی ہیں۔ ارتقاء کا یہ خاندانی شجرا اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ زمین پر بالکل مختلف نظر آنے والے جاندار بھی دراصل ایک ہی مشترکہ ماخذ سے جڑے ہوئے ہیں۔